انڈیا کے لوگوں، ایشیا کے لوگوں، بر صغیر کے مسلمانوں، یہ ہمالیہ کی مانند اور قیری کی مانند جو آپ یہ عمارت دیکھ رہے ہیں الجامعۃ الاشرفی مبارک پور ہے، اس کو پانے کے لیے میں نے کتنی محنت کی وہ آپ اس بات کا اندازہ اس سے لگا سکتے ہیں۔ آپ بس میرا ایک واقعہ اور سن لیجئے کہ ہر ایک انسان کی کوئی نہ کوئی منزل ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی حد ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، اور انسان کو منزل ایسی حاصل کرنا چاہیے جیسا کہ مجھے بزرگوں نے بتایا ہے، اور مجھے عبید اللہ خان اعظمی صاحب نے بتایا، ان کو حافظ ملت نے بتایا کہ بلندی جو انسان کو حاصل کرنا چاہیے، یہ دنیاوی چیزیں جتنی بھی ہیں نا، یہ زمین ہے، یہ بلڈنگ ہے، یہ فور ویلر ہے، یہ سب کچھ فنا ہونے والی ہے، یہ سب کچھ تبھی تک ہے جب تک آنکھ آپ کی مچی نہیں ہے۔ آنکھ مچ گئی یوں سمجھ لو یہ سب کچھ آپ کے ہاتھ سے چلی گئی۔ انسان کو اگر منزل کو حاصل کرنا چاہیے تو ایسے حاصل کرنا چاہیے جیسے عبید اللہ خان اعظمی صاحب نے مجھے بتایا، اور پھر اس کے بعد میں ان کو حافظ ملت نے بتایا، اور پھر میں نے اسی طریقے پہ چل کر کے میں نے اپنی ماں الجامعۃ الاشرفیہ کو پایا۔ دیکھیے علامہ عبید اللہ خان اعظمی صاحب نے مجھے ایک واقعہ سنایا کہ ایک مرتبہ شاہ ایران نے ایران کے اندر اپنے بیٹے کی خوشی میں، جنم دن کی خوشی میں ایک نمائش لگوائی، اور مکمل ایران والوں کو اعلان کر دیا کہ جتنے بھی ایران میں لوگ ہیں، جنتا ہے، پرجا ہے، سب لوگ آ جائیں اور اس نمائش میں آ جائیں۔ جو بھی ویکتی، جو بھی جنتا کا، جو بھی عام ناگرک جس چیز پہ ہاتھ رکھ دے گا وہ چیز اسی کی ہو جائے گی، وہ چیز اسی کی ہو جائے گی۔ اس کے بعد میں کیا ہوتا ہے، پوری ایران میں ہلچل مچ جاتی ہے، اور ساری جنتا کے لوگ، عام ناگرک وہاں پہ دارالسلطنت میں پہنچ جاتے ہیں، نمائش میں پہنچ جاتے ہیں۔ کوئی سوچتا ہے کہ میں سونے پہ ہاتھ رکھوں گا، کوئی سوچتا ہے میں ہیرے پہ ہاتھ رکھوں گا، کوئی سوچتا ہے کہ میں اپنی محبوب چیز کپڑوں پہ ہاتھ رکھوں گا۔ سب نے گئے، اور جانے کے بعد میں وہاں نمائش لگی ہوئی تھی، کسی نے کپڑوں پہ ہاتھ رکھا، کسی نے ہیرے پہ ہاتھ رکھا، کسی نے سونے پہ ہاتھ رکھا، کسی نے کپڑ جو ہے کرنسی پہ ہاتھ رکھا، کسی نے چپل پہ ہاتھ رکھا، لیکن ایک عورت بہت زیادہ چالاک تھی۔ اس نے سوچا کہ اگر ہیرے پہ ہاتھ رکھا تو چپل چلے جائیں گی، چپل پہ ہاتھ رکھا تو ہیرا چلا جائے گا، اور جو ہے جوتے پہ ہاتھ رکھا تو موزہ چلا جائے گا، موزے پہ ہاتھ رکھا، میں ایک ایسی چیز پہ ہاتھ رکھتی ہوں کہ جتنی بھی پوری نمائش ہے وہ سب میری ہو جائے۔ سیدھے ہی وہ شاہ ایران کے پاس میں گئی اور کہا، حضور آپ نے جو اعلان کیا ہے نمائش والا کہ جو نمائش میں جو بھی چیز مارکیٹ میں ہے، جس چیز پہ ہاتھ رکھ دے گا وہ اسی کی ہو جائے گی، یہ آپ نے اعلان کیا ہے، مجھے برا یقین نہیں ہو رہا ہے۔ بادشاہ سلامت کے سامنے یہ کہنے لگی عورت، بادشاہ سلامت نے کہا، حضور، بادشاہ سلامت نے کہا، ایک عورت یہ پوری دنیا یہ بھاگی بھاگی پھر رہی ہے، تجھے ابھی بھی شک ہے، ابھی بھی یقین کامل نہیں ہے؟ کہنا مجھے شک ہے، کہیں آپ نے یہ اعلان کہیں شش و پنج میں تو نہیں کر دیا، نیند میں تو نہیں کر دیا؟ نہیں، میں نے یہ بالکل اپنے ہوش اور حواس کے ساتھ میں یہ اعلان کیا، اپنے بیٹے کی جنم دن کی خوشی میں کیا ہے، جاؤ تم بھی جس چیز پہ ہاتھ رکھ دو وہ چیز تمہاری ہو جائے گی۔ کہا اچھا حضور مجھے ابھی بھی یقین نہیں ہو رہا ہے، آپ جو ہے میرے ہاتھ جو ہے جو ہاتھ میں رکھوں گی جس چیز پہ اس ہاتھ پہ لکھ دیجئے۔ بہرحال اس ایران نے کہا کہ تم پاگل ہو گئی ہو، نہ جانے کون سی چیز پہ ہاتھ رکھو گی، میں تمہارے ہاتھ پہ لکھ دیتا ہوں۔ اس شاہ ایران نے اس عورت کے ہاتھ پہ لکھ دیا کہ جو نمائش میں جو بھی چیز، جو بھی انسان جس چیز پہ ہاتھ رکھ دے گا وہ چیز اسی کی ہو جائے گی۔ اور جیسے ہی اس بادشاہ نے اس عورت کی ہتھیلی پہ یہ بات لکھی، اس نے پورے مجمع میں دکھایا، دیکھو شاہ ایران نے یہ لکھا ہے کہ جو انسان اس نمائش کے اندر جس چیز پہ بھی ہاتھ رکھ دے گا وہ چیز اسی کی ہو جائے گی۔ اب میں یہ ہاتھ کپڑوں پہ نہیں رکھتی ہوں، ہیروں پہ نہیں رکھتی ہوں، میں یہاں پر سونے جواہرات پہ نہیں رکھتی ہوں، یہ ہاتھ میں بادشاہ سلامت کے سر پہ رکھ دی ہوں۔ اور بادشاہ سلامت کے سر پہ رکھا، ویسی بادشاہ سلامت اٹھ کے کانپنے لگا۔ کہا اے عورت،
عورت کے اندر تو عقل بہت کم ہوتی، تمہارے پاس یہ عقل ایسے کہاں سے آ گئی؟ تو اس عورت نے جواب دیا تھا، وہ جواب آپ سن لیجئے۔ اس نے کہا تھا کہ اگر میں ہیرے پہ ہاتھ رکھتی تو میرے چپل چھوٹ جاتی، چپل پہ ہاتھ رکھتی تو گولڈ چھوٹ جاتا، گولڈ پہ ہاتھ رکھتی تو چاندی چھوٹ جاتی۔ میں نے ایسی چیز پہ ہاتھ رکھا کہ مجھے اب نہ گولڈ کی ضرورت ہے نہ ہیرے کی ضرورت ہے، مجھے آپ مل گئے، مجھے سب کچھ مل گیا۔ اے لوگوں یاد رکھو، یہ عبید اللہ کا عازمی صاحب نے مجھے واقعہ سنایا تھا اور پھر یہ شعر سنایا تھا کہ تمہیں بلندی چاہیے تو تم کسی استاذ کے پیچھے مت پھرو، کسی لیڈر کے پیچھے مت پھرو، فقط اور فقط اللہ و رسول کو راضی کر لو، کیونکہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، اور یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے ہیں۔ میں جب سن 2017 میں میرا ایڈمیشن ہوا الجامعۃ الاشرفیہ میں، جو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں ایڈمیشن ہوا، اور میں ہر روز صبح شام حافظ ملت کی بارگاہ میں یہاں پر حاضری دیا کرتا تھا، اور میں یہاں پر رات کو سویا کرتا تھا۔ عزیز العلوم عزیزی جو ہاسٹل ہے، اس میں 56 نمبر میرا کمرہ تھا، میں سویا کرتا تھا۔ وہاں جگہ بہت تنگ تھی، اس وجہ سے میں یہیں پر سو جایا کرتا تھا۔ تو ایک دن میں نے خواب میں کیا دیکھا کہ مجھے کوئی کہنے والا مجھ سے کہہ رہا ہے کہ تم بیٹا یہاں سے تم چلے جاؤ، تمہاری ظاہری پڑھائی پوری ہو گئی ہے، تم یہاں سے چلے جاؤ۔ میں نے کہا، صبح اٹھنے کے بعد میں نے یہ اپنے دوستوں کو یہ خواب کی تعبیر بتائی۔ دوستوں نے کہا وہاں لیٹنا مت، وہاں پر جنات رہتے ہیں، بھوت رہتے ہیں۔ بہرحال دوسرے دن کو میں وہیں پر لیٹا، شاید یہ بشارت کسی اللہ کی ولی کی تو نہیں ہے۔ پھر دوسرے دن مجھ سے کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے بیٹا تم یہاں سے چلے جاؤ۔ پھر میں نے حافظ ملت کی بارگاہ میں عرض کی شاید یہ بشارت آپ کی طرف سے ہو یہاں سے جانے کی، تو میں کیسے جا سکتا ہوں؟ اتنی بڑی عظیم یونیورسٹی کو چھوڑ کر کے میں کیسے جا سکتا ہوں؟ یہ بشارت مجھے جھوٹی لگ رہی ہے، کوئی شیطانی لگ رہی ہے۔ پھر میں نے اپنے اساتذہ کو بتایا کہ مجھے یہ بشارت ہو رہی تم یہاں سے چلے جاؤ، تمہاری ظاہری پڑھائی پوری ہو گئی ہے قرآن و حدیث کی، تم فقیر کی بارگاہ میں چلے جاؤ۔ میں نے پھر حافظ ملت کی بارگاہ میں آیا، اور آنے کے بعد میں رو کر کے کہنا شروع کر دیا، حضور یہ آپ کی طرف سے اگر کوئی بشارت ہے تو آپ فقیر ہیں، میں بھی یہ فقیر ہوں، آپ ظاہری زندگی میں پردے سے نکل کر کے مجھ سے آپ یہ بات کیجئے، میں آپ کے کہنے پہ تب یہاں سے جاؤں گا، اور کہاں جانا ہے کہاں نہیں جانا ہے وہ مجھے آپ بتائیے، کیونکہ مجھے یہاں پر داخلہ میں نے 3 سال محنت کی تب یہاں میرا داخلہ ہوا ہے، آپ مجھے یہاں سے جانے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ بہرحال قسم خدا کی وہ دن موجود تھا، 25 صفر کا وہ دن، سن 2017 کا وہ دن یہاں موجود تھا کہ یہاں سارے لوگ امتحان کی تیاری کر رہے تھے، اور امتحان میں اپنی کتابوں کی تیاری کر رہے تھے۔ حضور حافظ ملت کی ظاہری زندگی میں مجھ سے میری ملاقات ہوئی، اور پہلے بھی بہت ساری ملاقات ہو چکی ہے۔ اور کیونکہ میں آپ کو ایک شعر سنا دیتا ہوں کہ زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے بس نبی کی، نبی کے لیے، مرنا جینا ہے سب کچھ انہی کے لیے۔ اس 25 صفر والے دن میرے حضور حافظ ملت سے بھی ملاقات ہوئی، اور خضر علیہ السلام سے بھی ملاقات ہوئی، اور دونوں کی ملاقات ہونے کے بعد مجھ سے کہا تم جاؤ، تم کچوجہ شریف چلے جاؤ، اور کچوجہ شریف جانے کے بعد میں تم وہاں پہ چلے جاؤ۔ میں نے کہا حضور میں وہاں جا کر کے کروں گا کیا؟ میں نے فضیلت کرنے کے بعد میں مجھے تخصص فی الفقہ کرنا ہے، تخصص فی الحدیث کرنا ہے، مجھے تخصص فی الادب کرنا ہے۔ اگر فقہ میں نمبر نہیں آیا تو حدیث میں نمبر آ جائے گا، تخصص فی الحدیث میں نمبر نہیں ہے تو تخصص فی الادب میں نمبر آ جائے گا۔ مجھے یہ کام کرنا ہے، آپ مجھے کیوں بھیج رہے ہیں؟ تو جاؤ بیٹا تم تخصص فی تصوف کر لو، اگر تم تخصص فی الفقہ کرو گے تخصص فی الحدیث چھوٹ جائے گا، اور تخصص فی الحدیث کرو گے تخصص فی الادب چھوٹ جائے گا۔ تم ایک ایسا کورس کر لو کہ چاہے وہ تخصص فی الفقہ والا ہو، چاہے تو وہ تخصص فی الحدیث والا ہو، چاہے تخصص فی الادب والا ہو۔ جتنے بھی ادیب ہیں، جتنے بھی محدث ہیں، جتنے بھی شیخ الحدیث ہیں، جتنے بھی مفتی ہیں، وہ تمہارے قدموں کے سامنے سر جھکاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ فقط تخصص فی تصوف کر لو۔ الحمدللہ میں نے حافظ ملت اور خضر علیہ السلام کے کہنے پر میں نے 9 سال کا کورس
تو میں نے 9 سال میں حفظ کیا، 9 سال میں درس نظامی کیا، اور 9 ہی سال میں تخصص فی تصوف کیا۔ اے لوگوں، تخصص فی تصوف کیا ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا۔